السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی اس سیریز میں آپ سبھی حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اسم کی جنڈر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اور دیگر اعتبارات سے اسم کی دوسری تقسیمیں ہوتی ہیں، لہذا نمبر کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے اور نمبر کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مفرد، جسے واحد بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے مثنی، جسے تثنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے مجموع، جسے جمع بھی کہا جاتا ہے۔ تو نمبر کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کہ ایک کلمہ کتنے لوگوں پر دلالت کر رہا ہے، اس اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، مفرد، مثنی اور جمع۔ اب آگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں، مثنی کسے کہتے ہیں اور مجموع کسے کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جو ایک پر دلالت کرے اسے مفرد اور واحد کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں رجل، اس کے معنی ہوتا ہے ایک آدمی، یا اسی طرح سے امرأۃ، جس کے معنی ایک عورت، مسلمۃ، جس کے معنی ہوتا ہے ایک مسلمان خاتون۔ مثنی کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے، اس میں دو کا معنی موجود ہو۔ جیسے آپ کہیں گے رجلان، تو اس کا معنی ہو گیا دو آدمی۔ آپ کہیں گے امرأتان، تو اس کا معنی ہو گیا دو عورتیں۔ آپ کہیں گے مسلمتان، تو اس کا معنی ہو گیا دو مسلم خواتین۔ لہذا ایک پر دلالت کرنے کے لیے آپ نے کہا رجل امرأۃ مسلمہ، دو پر دلالت کرنے کے لیے، دو کا معنی دینے کے لیے رجلان امرأتان مسلمتان۔ مجموع کہتے ہیں وہ کلمہ، وہ اسم جو دو سے زائد پر دلالت کرے، تین سے لے کر کے ان گنت جتنا بھی آگے آپ چلے جائیں، تو جو کلمہ دو سے زائد پر دلالت کرے، تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے، اسے مجموع کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے رجال، بہت سارے آدمی، نساء، بہت ساری عورتیں، مسلمات، بہت ساری مسلم خواتین۔ تو اس طرح سے اسم کی تعداد کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، مفرد، مثنی اور مجموع۔ یہ تقسیم اس لیے کی جاتی ہے اور اس لیے تقسیم بتائی جاتی ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے استعمال میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رجل کا استعمال کرنا ہے، مثلا آپ کہیں گے الرجل قام، لیکن اگر آپ رجلانے کا استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے الرجلان، یہاں پر آپ کو قام استعمال کرنا ہوگا، الرجلان قام۔ لیکن رجال ہے، اگر آپ الرجال استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے قاموا۔ تو مفرد اور مثنی اور مجموع تینوں کا استعمال الگ الگ طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سب کے اندر بھی استعمال کریں گے امرأۃ قامت، امرأتان قامتا اور نساء قمنا، اور اسی طرح سے آگے کی مثال ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھا کہ تعداد اور نمبر کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب ایک اسم کی اور تقسیم ہوتی ہے، اور وہ ہے
اسم کے آخری کلمے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کا جب آخری کلمہ دیکھیں گے آپ کہ آخری کلمہ کون سا ہے، اس کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اسم مقصور، اسم مقصور، اور دوسرے ہیں اسم منقوص، اور تیسری قسم ہے اسم صحیح۔ لہذا آخری کلمے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی اسم کی: اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم صحیح۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، جو اس کلمے کا جز ہو، اسے اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ جیسے العصا، اس کے آخر میں الف لازمہ ہے جو اس کلمے کا حصہ اور جز ہے، لہذا العصا یہ اسم مقصور ہے۔ اسی طرح سے الفتى، العصا کی معنی لاٹھی، الفتى کی معنی نوجوان، اس کے آخر میں بھی الف ہے جو الف لازمہ ہے، اس کلمے کا جز ہے، لہذا اسے بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ موسیٰ، اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ ہے، یعنی الف جو لازمہ ہے، لہذا اسے بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس کا ما قبل، اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو، اس پر کسرہ ہو۔ جیسے القاضی، آخر میں یا لازمہ ہے جو اس کلمے کا حصہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لہذا اس طرح کے کلمات کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الداعی، اس کے آخر میں بھی یا ہے جو لازمہ ہے اور اس کے ماقبل مکسور ہے، لہذا یہ بھی اسم منقوص ہے۔ اسی طرح سے المحامی، المحامی کے معنی وکیل، کسی کی طرف سے دفاع کرنے والا، حمایت کرنے والا، یہ کلمہ بھی اسم منقوص ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا لازمہ ہے اور اس سے پہلے والا حرف مکسور ہے۔ تو یہ اسم مقصور اور اسم منقوص۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اسم صحیح، وہ کلمہ جس کے آخر میں نہ تو الف لازمہ ہو نہ یا لازمہ جس کا ماقبل مکسور ہو، ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ایسے اسم کو اسم صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے الرجل، یہ اسم صحیح ہے، اس کے آخر میں کوئی بھی الف لازمہ بھی نہیں ہے، یا لازمہ ماقبل مکسور بھی نہیں ہے، لہذا اسی طرح سے السہو، یہ بھی اسم صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر آخر میں کوئی بھی نہ تو الف ہے اور نہ ہی یا ہے۔ یا اسی طرح سے الظبی، جس کی معنی ہوتا ہرن، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یا تو موجود ہے لیکن یا سے پہلے جو با ہے اس پر کسرہ نہیں ہے بلکہ وہ ساکن ہے، لہذا الظبی بھی اسم منقوص نہیں ہے، بس اسم صحیح ہے۔ البتہ چونکہ ان کے آخر میں حرف علت ہے، لہذا ان کلمات کو جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے، یعنی اسم ہی کی طرح سے انہیں جاری کرتے ہیں، گرچہ ان کے آخر میں حرف علت ہے لیکن نہ تو یہ اسم مقصور ہیں اور نہ ہی اسم منقوص ہے۔ یہ تو اس طرح سے اسم کی آخری حرف کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم صحیح۔ یہ تقسیم اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ان تینوں کے اعراب میں فرق ہوتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ اگر یہ العصا یہ فاعل واقع ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، القاضی فاعل واقع ہو تو اسے کیسے پڑھا جائے گا، اور اگر الرجل جیسی مثالیں یہ فاعل واقع ہو تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا۔ لہذا اسم مقصور کے احکام الگ ہیں، اسم منقوص کے احکام الگ ہیں اور اسم صحیح کے احکام الگ ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور اعتبار سے اسم کی تقسیم کی جاتی ہے. اسم کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. اشتقاق اور جمود کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مصدر، مشتق اور نمبر 3 جامد. 3 قسم کے اسما ہوتے ہیں. یا تو کوئی اسم مصدر ہوگا، یا وہ مشتق ہوگا، یا تو وہ جامد ہوگا. مصدر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جو مصدر ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مصدر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو احداث پر دلالت کرے، کسی چیز کے وقوع واقع ہونے پر دلالت کرے، کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا کرنا. تو وہ اسم جو احداث پر، کسی چیز کے وقوع پر دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اور دوسرے اسماء اور افعال اس سے نکالے جاتے ہوں، ان کا اشتقاق کیا جاتا ہو، ایسے اسم کو مصدر کہا جاتا ہے. جیسے ضربن، یہ مصدر ہے. ضربن کے معنی ہوتا ہے مارنا. ایک حدث ہے، ایک فعل ہے، ایک کام ہے جو واقع ہوتا ہے، لہذا یہ مصدر ہے. اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے کہ زمانے ماضی کے اندر، یا زمانے حال کے اندر، یا زمانے مستقبل کے اندر کوئی زمانہ اس سے نہیں پایا جاتا ہے، اور اس سے دوسرے اسماء اور افعال کا اشتقاق کیا جاتا ہے. مثلا ضربن سے آپ کہہ دیتے ہیں ضربا. اسی طرح سے آپ ضربن سے بنا لیتے ہیں یضربو. اسی طرح ضربن سے آپ اسم بنا لیتے ہیں ضاربن. اسی طرح سے آپ اس سے بنا لیتے ہیں مضروبن. تو اسے ضربن کو مصدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا اسم ہے جو کسی چیز کے وقوع پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس سے دوسرے افعال اور اسماء مشتق کیے جاتے ہیں، لہذا ضربن یہ مصدر ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے کلمات ہیں جو مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسم کی دوسری قسم ہے مشتق. مشتق اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اسم کسی دوسرے اسم مصدر سے نکالا گیا ہو، اسے مشتق کہا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ضاربن، یہ مشتق ہے، یہ اصل نہیں ہے کہ کلمہ اسی طرح شروع میں بنایا گیا تھا. اسی طرح سے شاعر، یہ کلمہ بھی مشتق ہے، کسی اور کلمے سے بنایا گیا ہے. ضاربن یہ ضاد را با ضرب سے مشتق ہے. اسی طرح شاعر شعور سے یہ مشتق ہے. تو وہ کلمہ جو ابتداً اسی طرح وضع نہ کیا گیا ہو، نہ بنایا گیا ہو، بلکہ وہ کسی دوسرے کلمے سے نکالا گیا ہو، اسے مشتق کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے جامد کی. جامد اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکالا گیا ہو، بلکہ وہ ابتداً شروع ہی میں اسی طرح سے اسے بنایا گیا ہو. جیسے رجل، فرس، حمار. یہ کلمات، رجل جس کے معنی ہوتا آدمی، اب یہ کلمہ ایسا ہے جو مصدر نہیں ہے کہ اس سے کسی کام کے ہونے وقوع پر دلالت کرتا ہو یا اسے دوسرے کلمات نکالے جاتے ہوں. اسی طرح یہ مشتق بھی نہیں ہے کہ کسی اور کلمے سے بنا لیا گیا ہے، بلکہ یہ جامد ہے. اسی طرح فرسن اور حمارن. تو اس طرح سے اسم کی اشتقاق اور جمود کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں: ایک مصدر، اور دوسرے مشتق، اور تیسرے جامد.
اب اس کے بعد اسم کی ایک اور تقسیم ہے، اور وہ ہے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے، یعنی اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور دوسرے مبنی۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، یا تو کوئی اسم معرب ہوگا یا کوئی اسم مبنی ہوگا۔ معرب کسے کہا جاتا ہے؟ معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے بدلتا رہے، اور مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے۔ مثالوں سے اسے سمجھیں آپ، جیسے کتاب، یہ معرب ہے، خالد یہ معرب ہے، اس لیے کہ کتاب اور خالد جب عوامل بدلتے ہیں تو پھر ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے جاء خالد، خالد آیا، خالد کو آپ نے فاعل بنایا تو آپ نے خالدن کہا ضمہ کے ساتھ، لیکن جب اسے آپ مفعول بنا دیں گے تو آپ کہیں گے رأیت خالدن۔ اب یہ تبدیلی ہو گئی یہاں پر، جب اس سے پہلے جا لگایا آپ نے تو خالدن کہا، اور جب آپ نے اس سے پہلے رأیتو کا استعمال کیا تو آپ نے خالدن کہا۔ اور اگر آپ کہہ دیں ذہبت الی خالدن، اب یہاں پر یہ مجرور و مکسور ہو گیا، تو ایک ہی کلمہ ہے خالد، لیکن تین طرح سے استعمال ہوا۔ جب اس پر عامل جاء تھا تو خالدن، رأیتو عامل داخل ہو گیا تو خالدن، اور جب الا داخل ہو گیا تو خالدن۔ لہذا ایسے کلمات کہ عوامل کی وجہ سے جن کا اعراب تبدیل ہوتا رہے، ایسے کلمات کو، ایسے اسما کو معرب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابن کا لفظ ہے، اس سے آپ کہیں گے ھذا کتابن، اس کو آپ نے مرفوع پڑھا کیونکہ یہ ھذا مبتدا کی خبر واقع ہے۔ آپ کہیں گے اشتریت کتابا، اشتریت کتابا، میں نے ایک کتاب خریدی۔ اب یہاں پر اسے آپ نے منصوب کر دیا، دو زبر یہاں لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے قرأت فی کتاب، میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ تو یہ کتاب اور خالد، یہ سارے جو کلمات ہیں، یہ اسما ہیں، یہ معرب استعمال ہوتے ہیں کیونکہ عوامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ایسے کلمات کہ جب عوامل بدلیں تو ان کا اعراب بدل جائے، ایسے کلمات کو معرب کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس میں مبنی کی۔ مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہے، اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہؤلاء، اسی طرح سے احد عشر، یہ دو کلمات ہیں، یہ دونوں مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ان کو، ہؤلاء یہ مبنی ہے، کتنے بھی عوامل بدلتے رہیں لیکن یہ اسی شکل پر رہے گا، اس کے آخر میں حمزہ پر جو کسرہ یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کہیں گے جاء ہؤلاء، یہاں پر کسرہ موجود ہے۔ رأیت ہؤلاء، ذهبت الى ہؤلاء۔ اس میں دیکھیں آپ، یہ جاء اسے فاعل بنانا چاہتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کے باوجود اس پر کسرہ موجود ہے،
رأی تو اسے اپنا مفعول بھی بنانا چاہتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر کسرہ ہی موجود ہے۔ ذہبت الی ہؤلاء، الی یہ حرف جر ہے اور یہ اسے اپنا مجرور بنانا چاہتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس پر کسرہ موجود ہے اور بغیر تنوین کے موجود ہے۔ اسی طرح دوسری مثال آپ کے سامنے ہے احد عشرہ، جس کے معنی ہوتے ہیں 11۔ یہ احد عشرہ مبنی ہے، یہ دال پر جو فتحہ ہے اور را پر جو فتحہ ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا، چاہے عوامل کچھ بھی بدلتے رہیں لیکن اس کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کہیں گے جاء احد عشرہ رجلا، اب یہ جو احد عشرہ ہے یہاں پر فاعل واقع ہے جاء کا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ احد اور عشرہ دونوں بر فتحائی موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے رأیت احد عشرہ رجلا، یہاں پر رأیت کا مفعول بھی واقع ہے لیکن جس طرح سے فاعل واقع تھا اس پر فتحہ موجود تھا، یہاں پر بھی اس کے اندر فتحہ موجود ہے۔ یا اسی طرح سے آپ کہیں گے دخلت علی احد عشرہ رجلا، یہاں پر دیکھیں آپ احد عشرہ پر علی داخل ہے، جو حرف جر ہے اس کے باوجود بھی اس کے اوپر فتحہ جو پہلے سے تھا وہ برقرار ہے۔ تو مبنی کہا جاتا ہے ان اسماء کو کہ جن کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم معرب اور دوسرے اسم مبنی۔ معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جب عوامل تبدیل ہوں تو ان کا آخر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اسم مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو کہ وہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، عوامل کے بدلنے سے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بتائی گئیں۔ اسم کی دوسرے اعتبارات سے کچھ اور بھی تقسیمات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔